بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم ایک ایسے کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کے ایگزامینیشن میں یہ اپیئر ہوا ہے۔ ون کراؤنڈ آور آف گلوریس لائف از ورتھ این ایج آف وداؤٹ اے نیم۔ اب اس میں ایک طرف جسٹ سروائیول ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور دوسری طرف لانگنگ فار سگنیفیکنس ہے کہ آپ نے ایک ڈسٹنگشڈ اور ٹاپ اچیورز کی سیٹ اپ میں جانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے لینتھ آف لائف صرف امپورٹنٹ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ڈیپتھ آف پرپز آف لائف امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایکسٹرا آرڈینری کریج، سیکریفائس یا اچیومنٹ معنی رکھتی ہے یا اوور وے کرتی ہے اوور ڈیکیڈز آف پیسو ایگزسٹنس اونلی۔ تہذیبیں ان لوگوں کو یاد نہیں رکھتی جو محض زندہ رہے ہیں، بلکہ وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں کسی بہت بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، جس نے بالآخر انسانیت کو اس کے مسائل سے نکالا ہو۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی صرف سانس لینا، کھانا پینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقصدیت کے ساتھ زندہ رہنے کا نام ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ صرف شہرت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی بلندی کا نام ہے۔ جب تک آپ مورلی ایلیویٹ نہ ہو رہے ہوں معاشرے میں، تو آپ کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب چونکہ اس میں سٹرگلز انوالو ہیں، اس میں سیکریفائسز انوالو ہیں، مسلسل جد و جہد انوالو ہے، اس لیے اس میں کم لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو اس طرح متعارف کرواتے ہیں زندگی میں۔ اور اقبال کے اگر آپ الفاظ میں مجھے کہیں کہ یہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، یا ان کے انداز زندگی کیا ہوتے ہیں، میں اقبال کے شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ معجزائے فن کی ہے خون جگر سے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور پھر وہ تو انسان کو اتنا بلند دیکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، تو کہ آسودہ نشینی لب ساحل برخیز، کہ تیرا کام بگرد آب و نہنگ است ہنوز۔ اور پھر وہ مشہور شعر ہے، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ کیونکہ اس کے الفاظ میں تو اگر آپ نے مومن کے انداز میں زندگی نہ گزاری تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ زندگی چھوٹی ہے، بڑی جلدی گزر جاتی ہے، لیکن اس بات سے آپ اتفاق کریں گے ہم اس زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیتے، اور یا پھر خود غرضیوں اور خوف سے بھری ہوئی زندگیاں گزارتے۔ تاریخ میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جو اس تھوڑی سی زندگی میں بڑی بڑی اچیومنٹس کر گئے ہیں۔ سکندر اعظم ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ صرف 32 سال کا تھا جب اس نے اس دھرتی پر اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں ایک بڑے کاز کے لیے قربان کر دی۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا اس لیے کہ میں آپ کو اپنی آزادی فہم کو مقید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، یا آپ کو میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری آزادی خیال پر پابندیاں لگائیں۔ میجر عزیز بھٹی 1965 کی جنگ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے، لیکن ان کے لیے وطن کی محبت اور وطن کے ساتھ جو جذبہ اس کے دل میں موجود تھا، وہ اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ساتھیوں کے کہنے کے باوجود خود کو خطرات میں ڈال کر دشمن پر کاری ضرب لگانا چاہتا تھا، اور بالآخر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج ہم اس کا نام لے رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ ہم بعض اوقات اپنی قسمت کا تعلق ستاروں سے جوڑ لیتے ہیں کہ ہمارے شاید ستارے ہی خراب ہیں۔ شیکسپیئر جولیس سیزر میں کہتا ہے، "The fault, dear Brutus, is not in our stars, but it is in ourselves." اسی طرح ہیمنگ وے کہتا ہے کہ انسان کو 2 موتیں آتی ہیں، ایک وہ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور دوسری موت اس وقت جب لوگ آخری مرتبہ اس کا دنیا میں نام لیتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ایک طرف اصول ہیں اور ایک طرف مفاد پرستی، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں کو کسی اصول کے تحت استوار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مفاد پرستی کے گرد ہی گھما دیتے ہیں۔
Thank you very much. God bless you.